ہند آریائی کی مختصر تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آریہ کسی ایک وقت میں ہندوستان میں آ کر آباد نہیں ہوئے، بلکہ سینکڑوں سال تک ان کے مختلف قبائل یہاں آ کر آباد ہوتے رہے۔ آریاؤں کے ہندوستان میں آ کر آباد ہونے کے علاقہ جات میں دوآبا، گنگا جمنا اور اس کے شمال و جنوب کے علاقے شامل تھے۔ آریہ لوگ اپنے سوا سب کو غیر مہذب اور وحشی سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے ان آریاؤں کو جو صدیوں بعد بر اعظم میں داخل ہوئے، وسطی ہند کے قدیم آریاؤں نے پشاچی یعنی خونخوار اور وحشی کے نام سے پکارا۔ یہ نئے آریہ کثرت سے شمال مغرب، پنجاب اور کشمیر سے لے کر سندھ کے نشیبی علاقوں تک پھیل گئے، اور ان آریاؤں کی زبان ان سارے علاقوں پر چھا گئی۔ جب ایک آریائی زبان ایک غیر مہذب دیسی زبان سے ملی تو دیسی زبان ہمیشہ کے لیے پیچھے ہٹ گئی اور وقت کے ساتھ خود ہی مر گئی۔ آریائی زبان ہندوستان میں واحد اور معین زبان کی شکل میں داخل نہیں ہوئی، بلکہ متعدد بولیوں کے ایک گروہ کی حیثیت سے متفرق آریہ قبیلوں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوئی تھی۔ ان میں سے صرف ایک بولی ویدوں کی زبان ہونے کی وجہ سے محفوظ رہی، مگر اس عہد میں یقیناً دوسری بولیاں بھی رائج تھیں، جو تغیر و تبدل حاصل کر کے آج کی جدید ہند آریائی زبانوں کی شکل میں موجود ہیں۔ ان قدیم ہند آریائی بولیوں میں جو باہمی اختلاف و اتحاد تھا، اس کی نسبت اس وقت زیادہ مواد موجود نہیں ہے، مگر یہ گمان غالب ہے کہ 3000 سال پہلے بھی آریائی زبانوں کے آپس میں کچھ اختلافات ضرور پائے جاتے تھے۔ آریائی زبان بولنے والے ہندوستان میں 1500 قبل مسیح سے لے کر ہی وارد ہوئے تھے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ وید کی تخلیق عمل میں آئی تھی۔ ہندوستان آنے سے پہلے آریہ قبیلے کچھ عرصہ کے لیے افغانستان میں ٹھہر کر تازہ دم ہوتے رہے اور پھر دریائے کابل اور کرم کے کنارے کنارے پنجاب میں داخل ہوئے۔ ابتدائی آریہ جو وید، اوسطا یونانی اور لاطینی وغیرہ بولتے تھے، دراصل خانہ بدوش تھے، البتہ زراعت کے متعلق کچھ معلومات رکھتے تھے، مگر ان کی نسل اور وطن سے متعلق ابھی بھی یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے وطن کے بارے میں اگرچہ متعدد مقامات کی طرف مختلف مستشرقین نے اشارے کیے ہیں، مگر سب سے زیادہ قابل وثوق جگہ روس کے جنوب اور مغربی علاقہ جات ہیں، جو آریاؤں کا وطن کہلائے جا سکتے ہیں۔ آریاؤں نے ہندوستان کی طرف جو سفر کیا، اس کا سبب غالباً یہی تھا کہ وہ ایک نیم خانہ بدوش قوم کی حیثیت رکھتے تھے اور نئی جگہ اور نئے وطن کی تلاش میں نکلے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مشرقی ایران ان کی کثرت آبادی اور کثرت رسوم کا متحمل نہ ہو سکا ہوگا۔ جو قبیلے اپنے خاص رسم و رواج کے ساتھ ہندوستان میں آئے، انہی کے سر ہندی تہذیب و تمدن کے آغاز کا سہرا باندھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یقیناً ان قوموں کا اثر قبول کر لیا ہوگا جو اس ملک میں پہلے سے آباد تھیں۔ جو آریہ ایران میں رہ گئے، ان میں سے بعض سامی، بابلی اور آشوری عناصر سے متاثر ہو کر اپنا ایک عالی شان تمدن بنا سکے، جو آج قدیم ایرانی تمدن کہلاتا ہے، اور ان کے جو قبیلے اس طرح کا اثر قبول نہ کر سکے اور اپنا کوئی جدا تمدن نہ بنا سکے، وہ آج بلوچی اور افغانی کہلاتے ہیں۔ ان کے ایک تیسرے گروہ نے ہندو کش کے جنوب مشرق کے غیر مانوس پہاڑوں میں اقامت اختیار کی۔ ان کی بولیاں آج پشاچا زبان کی شاخیں کہلاتی ہیں۔ انہی پشاچا قبیلوں نے کشمیر بھی آباد کیا تھا۔ سر جارج گریرسن کی تحقیقات کے بعد یہ خیال عام طور پر پھیل گیا ہے کہ ہندوستان میں آریوں کے دو گروہ آئے، ایک پہلے آیا، ایک بعد میں۔ پہلا گروہ دوآب گنگ و جمن میں قیام پذیر تھا کہ دوسرا گروہ وارد ہوا اور پہلے گروہ کو شمال، جنوب اور جنوب مغرب کی طرف دھکیل دیا۔ اس طرح سے وہ اندرونی آریہ بن گئے۔
اور ہزیمت خوردہ گروہ بیرونی آریہ کہلایا۔ ویدوں اور برہمنوں کی تہذیب و معاشرت نے اندرونی دائرہ کے آریوں میں پرورش پائی، اور ان کی زبان بیرونی دائرہ کے آریوں کی زبان سے الگ رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زبانوں کے دو گروہ قرار پائے: ایک اندرونی دائرہ کی زبانیں، دو بیرونی دائرہ کی زبانیں۔ بیرونی دائرہ میں پنجابی، سندھی، گجراتی، راجپوتی، مراٹھی، مشرقی ہندی کی قسمیں اور ان کے علاوہ بنگالی، اڑیا اور سامی شامل ہیں۔ اندرونی دائرہ میں مغربی ہندی اور اس کی شاخیں بانگڑو، کنوجی اور برج بھاکا وغیرہ۔ گریرسن اور ان کے ہم خیالوں کا یہ نظریہ زیادہ قدیم معلوم نہیں ہوتا۔ انہوں نے جس مواد سے کام لیا ہے وہ نسبتاً بعد کا ہے، اور ثابت نہیں کر سکتا کہ اندرونی اور بیرونی دائرہ کی زبانیں دو جدا جدا نسلوں اور گروہوں کی پیداوار ہیں۔ ہند آریائی کے تین دور۔ اردو کا رشتہ دراصل عالمی زبانوں کے اس خاندان سے ہے جسے ہند یورپی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس خاندان کی زبانیں ایشیا اور یورپ کے بڑے حصوں میں بولی جاتی ہیں۔ اس کے بولنے والے کون لوگ تھے؟ ان کا وطن کہاں تھا؟ ان کی زبان کی اصل شکل کیا تھی؟ یہ ایسے سوال ہیں کہ تحقیق ابھی تک ان کا کوئی ٹھوس جواب نہیں دے پائی۔ تحقیق کے معاملے میں اختلافات کی خلیج کتنی وسیع ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ ان مختلف نظریوں سے ہو سکتا ہے جو ہند یورپی بولنے والوں کے بارے میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہندوستان، تبت، کاکیشیا، وسط ایشیا، جنوبی روس، آسٹریا ہنگری اور سائبیریا وغیرہ ممالک کا نام لیا جاتا ہے۔ جدید ترین تحقیق کے مطابق ہند یورپی زبان بولنے والوں کا وطن جنوبی روس کے میدان ہیں، جن میں وسط ایشیا اور یورپ کا بڑا حصہ شامل ہے۔ تاریخی اعتبار سے ان کی ایک شاخ یورپ میں جاتی ہے اور پورے یورپ میں پھیل جاتی ہے۔ دوسرا گروہ 2000 قبل مسیح کے قریب ایران کی سرزمین پر اپنا سکہ جما لیتا ہے۔ یہاں یہ زبان ایرانی کہلاتی ہے۔ اس کا ایک حصہ ایران میں ایرانی نام سے موسوم ہوتا ہے، اور ایک دوسرا گروہ 1500 قبل مسیح کے قریب آریہ کے نام سے ہندوستان میں داخل ہوتا ہے، اور ان کی زبان ہند آریائی کہلاتی ہے۔ آریاؤں کی آمد سے پہلے ہندوستان میں دراویدی زبان رائج تھی۔ کہیں کہیں کول اور منڈا زبانیں بھی استعمال کی جاتی تھیں۔ 1500 قبل مسیح سے ہندوستان میں زبانوں کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ آریائی کے ارتقائی دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، قدیم ہند آریائی۔ یہ دور تقریباً 1000 سال پر محیط ہے اور 600 قبل مسیح پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس عرصے میں آریہ مغربی علاقوں سے مشرقی علاقوں کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے بنگال تک پہنچ جاتے ہیں۔ آریائی زبان جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے، یہاں کی مقامی زبانوں اور علاقائی اثر سے تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مغربی علاقہ کی زبان کو اصل زبان سے رابطہ قائم رہا، اس لیے اس میں تبدیلیاں کم تر واقع ہوئیں۔ لیکن مشرقی علاقہ کی زبان اصل سے دور ہونے کے باعث تیزی سے تبدیل ہوتی گئی، اور کچھ ہی عرصہ بعد یہ تبدیلیاں ہو گئیں۔ ان کے پیش نظر زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا: پراچیا، مدھیہ، دیچا۔ دیچا مغربی زبان تھی جو اصل زبان سے قریب تر رہی۔ پراچیا انتہائی مشرق میں اصل سے دور ہونے کے باعث کم درجہ خیال کی جانے لگی۔ ابتدا میں مدھیہ، وسطی علاقے میں بولی جانے والی زبان کو بھی کم درجہ خیال کیا گیا، لیکن جوں جوں وسطی علاقے کو سیاسی اہمیت حاصل ہو گئی، اس زبان کی قدر و منزلت بھی بڑھ گئی، اور بالآخر یہی زبان سب سے
اہم قرار دی گئی۔ زبان کے ارتقائی عمل اور مقامی اثرات کے نتیجہ میں زبان مختلف تبدیلیوں کو قبول کرتی رہی۔ لسانی اعتبار سے زبان کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، رگ وید کی زبان جو قدیم ترین زبان ہے۔ نمبر 2، دیگر ویدوں کی زبان جو رگ وید کے مقابلے میں زیادہ شائستہ اور شستہ ہے۔ نمبر 3، ادبی سنسکرت جو عالموں کی زبان بنی۔ ویدک زبان اس دور کا قدیم ترین نمونہ ہے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ زبان ہی اس دور کی بول چال کی زبان رہی ہوگی۔ اس قیاس کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ ویدک زبان اور پراکرتوں میں بہت سی مشابہتیں مشترک موجود ہیں جن کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر جب اسی زبان کو ادبی مرتبہ حاصل ہوا اور اصلاح و تہذیب کے بعد اس کے اصول مرتب ہوئے تو اس زبان کا نام سنسکرت رکھا گیا، لیکن ذات پات کی تقسیم اور زبان کے کڑے اصولوں کے باعث اس کا تعلق عوامی زبانوں کے دائرے سے منقطع ہو گیا۔ چنانچہ تیسرے دور میں سنسکرت محض خواص اور مذہبی طبقہ کی زبان ہو کر رہ گئی۔ عوامی سطح پر عوامی زبانیں رائج رہیں۔ ان زبانوں کو بدھ اور جین مذہب کی تحریکوں سے سہارا ملا۔ بدھ مذہب اور جین مت کے علم برداروں نے نظریات کی اشاعت کے لیے ان زبانوں کو ذریعہ بنایا تو یہ زبانیں چمک اٹھیں۔ پالی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوئی۔ رفتہ رفتہ سنسکرت کا رواج کم ہونے لگا۔ ویدک مذہب کے سہارے سنسکرت نے اپنی اہمیت اور عظمت کو برقرار رکھا، لیکن اس کا حلقہ محدود سے محدود تر ہو گیا۔ دوسرا دور درمیانی ہند آریائی کا ہے۔ اس میں 500 قبل مسیح سے 1000 قبل مسیح تک کا زمانہ شامل ہے۔ سنسکرت کے پہلو بے پہلو جو عوامی بولیاں رائج تھیں ان کو پراکرت کا نام دیا گیا، جس کے معنی ہے فطری بولی۔ ابتدائی پراکرتوں میں پالی کے علاوہ اور کسی کے نمونے نہیں ملتے، اس لیے ان کی ابتدائی اور ارتقائی شکلوں میں حد فاصل قائم کرنا مشکل ہے۔ اس 1500 سال کے زمانے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور 600 عیسوی پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور کی پراکرتوں کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پشاچی، یہ زبان پنجاب اور کشمیر کے علاقے میں بولی جاتی تھی۔ مدھیہ پردیش کو مرکزیت حاصل ہو جانے کے بعد اس زبان کو نظر انداز کیا گیا اور اسے بھوت پریت کی زبان کہا گیا۔ اس زبان میں ہند آریائی اور ہند ایرانی دونوں کے اثرات شامل ہیں۔ شور سینی، سنسکرت کے بعد اعلیٰ طبقہ میں سب سے زیادہ مقبولیت اس پراکرت کو حاصل ہوئی۔ پہلی صدی عیسوی میں ہی اس نے ادبی شکل اختیار کر لی۔ اس پر سنسکرت کی گہری چھاپ ہے۔ اس کا مرکز متھرا کا علاقہ تھا اور اس کی وسعتیں پورے مدھیہ پردیش کو سمیٹے ہوئی تھیں۔ مہاراشٹری، یہ پراکرت جنوبی علاقے میں رائج تھی۔ ادبی حیثیت سے اسے عروج حاصل ہوا۔ یہ سینی زمانے میں گیتوں کی زبان تھی۔ یہ ادبی سنسکرت سے بہت مشابہ ہے۔ بعض علماء اسے شور سینی ہی کی شکل قرار دیتے ہیں۔ مگدھی، مگدھ دیش بہار کی زبان تھی۔ مرکزی علاقوں سے دوری کے باعث اسے زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہوئی اور اسے غیر مہذب زبان خیال کیا گیا۔ اس دور کے ڈراموں کے ادنا اور پست افراد ماگدھی ہی میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ ارد مگدھی، یہ پراکرت شور سینی اور ماگدھی کے درمیانی علاقے میں رائج تھی۔ یہ ایک ملی جلی اور کھچڑی زبان تھی جس میں شور سینی اور ماگدھی دونوں کے اثرات شامل تھے۔ مہاتما گوتم بدھ کی مادری زبان ہونے کی وجہ سے بدھ دھرم کے سہارے اسے بڑا فروغ حاصل ہوا۔ شاہی دربار تک بھی اس کی رسائی ہوئی۔ تیسرا دور جدید ہند آریائی زبانوں کا ہے۔ یہ زمانہ 1000 عیسوی سے شروع ہوتا ہے اور تاحال جاری ہے۔ اس دور کی زبانوں کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، شمال مغربی گروہ، اس میں لہندہ اور سندھی زبان شامل ہے۔ وسطی گروہ، اس میں مغربی ہندی
पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी बोलियां शामिल हैं। 3. इसमें मशरकी हिंदी, उड़िया, बंगाली और असमी ज़ुबान शामिल हैं। 4. जनूबी, इसमें महाराष्ट्री, मराठी और इसकी बोलियां शामिल हैं। शुमाली गिरोह, इसमें नेपाली और दूसरी पहाड़ी ज़ुबानें शामिल हैं।